أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ الانشقاق آیت نمبر 1 سے۔ إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، اور جب آسمان پھٹ جائے گا اور کان لگائے گا اپنے رب کے لیے، اور حق یہی ہے۔ ابتدائی آیات میں قیامت کے وقوع کے مناظر کا ذکر ہے، جس میں آسمان کے پھٹنے اور زمین کے برابر ہونے اور زمین کے اندر موجود انسان کے اجزاء کو اگل دینے کا ذکر ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوگا۔ حشریہ کے تذکرے میں انسانی انجام کے اعتبار سے دو طبقات کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1، نیکوکار لوگوں کو ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، اور جبکہ کفار اور مجرموں کو ان کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ ان سب چیزوں پر دلیل سورج کا نمودار ہونا ہے اور رات اور دن کا آنا جانا ہے۔ انسان اور ایمان کو اپنے ٹھکانوں پر پلٹنا ہے، اور چاند کے تغیرات کو بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر فرمایا گیا ہے کہ قرآن کو سننے کے بعد جو اس کو تسلیم نہ کرے گا، ان کے لیے دردناک سزا، جو ایمان لائیں گے اور ان کے لیے بے حد اجر و ثواب ہوگا۔ اذا السماء انشقت، اور جب آسمان پھٹ جائے گا، یعنی اس کے معنی ہے پھٹ جانا، شک ہو جانا، یعنی آسمان اپنے رب کے حکم کا تابع ہے۔ جب اسے حکم ہوگا کہ پھٹ جائے تو وہ پھٹ جائے گا، یعنی قیامت کا دن۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور کان لگائے گا اپنے رب کے لیے، اور حق یہی ہے، یعنی اللہ جو آسمان کو پھٹنے کا حکم دے گا تو اسے سننے گا اور اس کی اطاعت کرے گا۔ وَحُقَّتْ، یعنی اسی کے لائق ہے کہ سنے اور اطاعت کرے، اس لیے کہ وہ سب پر غالب ہے، سب اس کے ماتحت ہیں اور اس کے حکم سے سرتابی کرنے کی کوئی مجال نہیں رکھ سکتا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، یعنی اس کے طول و عرض میں مزید وسعت پیدا کر دی جائے گی، یا اس پر جو پہاڑ ہے سب کو ریزہ ریزہ کر کے زمین کو صاف اور ہموار کر کے بچھا دیا جائے گا۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور ڈال دی جائے گی اس میں جو ہے اور وہ خالی ہو جائے گی، یعنی زمین کی تہہ میں جو کچھ بھی چھپا ہوا ہوگا وہ سب نکل کر ظاہر ہو جائے گا، یا اس میں جو بھی مردہ دفن ہے سب نکل کر باہر آ جائیں گے، اور جو خزانے اس میں موجود ہے وہ ظاہر کر دے گی اور خود بالکل خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور کان لگائے گی اپنے رب کے لیے، اور یہی حق ہے، یعنی حکم کے مطابق عمل کرے گی۔ حق یہی ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان، بے شک تو محنت کرنے والا ہے اپنے رب کی طرف خوب محنت، اور پھر ملنے والا ہے اس سے۔ یعنی یہاں انسان بطور جنس، جس میں مومن اور کافر دونوں شامل ہیں۔ قدحن یعنی سخت محنت کو کہتے ہیں، وہ محنت جو خیر کے کاموں کے لیے ہو یا شر کے کاموں کے لیے، جب کہ مذکورہ چیزیں ظہور پذیر ہوں۔ یعنی قیامت آئے گی تو اے انسان، تو نے بھی جو بھی اچھا یا برا عمل کیا ہوگا وہ تو اسے اپنے سامنے تو اسے پالے گا، اور اسی کے مطابق تجھے اچھی یا بری جزا ملے گی۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو رہا جو دیا کہ اپنی کتاب اپنے دائیں ہاتھ میں، تو عنقریب حساب کیا جائے گا، وہ حساب آسان۔ حساب یسیرا، یعنی آسان حساب یہ ہے کہ مومن کا نامہ اعمال پیش ہوگا، اس کی غلطیاں بھی ہوں گی اور اس کے سامنے لائی جائیں گی، پھر اللہ اپنی رحمت اور فضل اور کرم سے اسے معاف فرما دے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض نمازوں میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان فرمانا۔ نماز سے فراغت کے بعد میں نے پوچھا حسابا یسیرا یعنی آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کا نامہ اعمال دیکھے گا اور پھر اسے معاف فرما دے گا۔ وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ لوٹے گا اپنے گھر والوں کی طرف خوش، یعنی جو اس کے گھر والوں میں سے جنتی ہوں گے۔ انسان کی خوشیاں جو کہ گھر والوں کے ساتھ ہوتی ہیں، جنتی لوگ ہوں گے، وہ خوش ہو رہے ہوں گے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور رہا وہ جو دیا کہ اپنی کتاب اپنی پیٹھ کے پیچھے، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو عنقریب بلائے گا ہلاکت کو۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور داخل ہوگا بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ یعنی صبورا
ہلاکت اور خسارہ ہے، یعنی جو چیخے گا پکارے گا کہ میں تو مارا گیا، ہلاک ہو گیا۔ یہ لوگ دنیا میں بے فکری کی زندگی گزارا کرتے تھے، عیش و عشرت کی زندگی گزارتے تھے۔ قیامت کے دن یہ اس لیے چیخے وہ چلائیں گے، پکاریں گے، کیونکہ نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ملنا ان کے لیے شرمندگی کا باعث ہوگا، اور دوزخ میں اور بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا ان کا۔ انہ کان فی اہلہ مسرورا، بے شک تھا وہ اپنے گھر والوں میں خوش۔ انہ ظن ان لن یحور، بے شک وہ سمجھتا تھا کہ ہرگز نہیں وہ لوٹے گا۔ بھلا ان ربہ کان بہ بصیرا، کیا کیوں نہیں، بے شک اس کا رب تھا اس کو دیکھنے والا۔ یعنی یہ خوش ہونے کی علت ہے، یعنی آخرت پر ان کا عقیدہ ہی نہ تھا۔ یحورا کے معنی ہے گھوم پھر کر اسی جگہ پر واپس آ جانا جہاں سے وہ چلا تھا۔ بھلا یعنی کیوں نہیں، یہ ضرور اپنے رب کی طرف لوٹے گا، حالانکہ اس کا رب اسے بخوبی دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ اس سے اس کا کوئی بھی عمل چھپا ہوا نہیں ہے۔ فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق، اور بس نہیں میں قسم کھاتا شفق کی اور رات کی اور اس کی جو پلٹے گی۔ یعنی شفق اس سرخی کو کہتے ہیں جو سورج غروب ہونے کے بعد آسمان پر ظاہر ہوتی ہے اور عشاء کا وقت شروع ہونے تک رہتی ہے، اور اندھیرا ہوتے ہی ہر چیز اپنے مسکن کی طرف جمع اور سمٹ جاتی ہے، یعنی رات کا اندھیرا چیزوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے۔ آنے اور جانے پر غور کرو، یعنی جب سورج جاتا ہے اور پھر شفق آ جاتی ہے اور چاند آتا ہے تو شفق مٹ جاتی ہے، یعنی کوئی چیز ٹھہری ہوئی نہیں ہے۔ تو اے انسان کیسے اس دنیا میں ہمیشہ رہو گے؟ والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق، اور چاند کی، اور جب وہ پیچھے آئے البتہ تم ضرور سوار ہوگے ایک حالت میں دوسری حالت سے، یعنی جب وہ مکمل ہو جائے، جیسے وہ چودھویں کا چاند پورا ہو جاتا ہے۔ اس روز ایک سے بڑھ کر ایک حالت ہوگی، اس لیے تمہاری محنت اور کوشش صرف اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ فما لہم لا یؤمنون، پس کیا ہے ان کو کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب پڑھا جاتا ہے ان پر قرآن نہیں وہ سجدہ کرتے، یعنی قرآن پڑھ کر اس پر ایمان نہیں لاتے اور اس پر عمل نہیں کرتے، ان کا کوئی عمل نہیں بدلتا۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلاتے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے سازش کے جو وہ سمیٹ رہے ہیں۔ یعنی قرآن پڑھ کے ان کا عمل نہیں بدلتا، تو یہ وہ ایمان لانے کی بجائے کیونکہ وہ اسے جھٹلاتے ہیں۔ اللہ خوب جانتا ہے جو انہوں نے دین اسلام کے بارے میں جو بھی بغض اور عناد انہوں نے اپنے دلوں میں چھپا رکھا ہے۔ وَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، بس خوشخبری دے دو ان کو دردناک عذاب کی، یعنی ایسے لوگوں کو پھر دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، اور سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے انہوں نے عمل کی اچھے، اور ان کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا، یعنی ایمان والے اور عمل صالح کرنے والوں کا اجر کبھی نہ ختم ہوگا، یعنی انہیں ایسا اجر ملے گا جس کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا وانت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما اور اس کو پاک رکھ، تو ہی اس کو بہترین پاک کرنے والا ہے اور تو ہی اس کا ولی اور مولا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔